اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج سورہ 96 سورہ العلق کا ہم بیان جاری رکھیں گے، تو میں ناظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ بسم اللہ کر کے بیان شروع کریں۔ ناظم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ العلق کے متعلق اس کی تفسیر پڑھیں گے، اور اس کے لیے میں نے کچھ مختلف کتابوں سے تیاری کی ہے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سورہ العلق کے متعلق میرے خیال میں بیشتر لوگ جو ہیں بہت کچھ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پر پہلی وحی جو ہے یہاں نازل ہوئی تھی۔ غار حرا، جبل نور، مکہ سے 3 میل دور، یہاں پر نبی کریم جاتے تھے، اور اس کے بعد تو یہی سارے سوالات کہ وہ کس قسم کی عبادت کرتے تھے، وہاں کیا ہوتا تھا، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اس سے قطع نظر کہ سورت میں جو کچھ کہا گیا ہے۔ اس سورت میں یہ ظاہر ہے کہ مکی سورت ہے، اور اس کا نام جو ہے الگ جو ہے وہ اس کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اسی سے لیا گیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی جمع ہوا خون۔ تو اس سورہ کے آپ کہہ لیں کہ 3 حصے ہیں۔ ابتدائی جو 5 آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن کے متعلق سب کا اتفاق، بہت اکثر کا اتفاق ہے کہ یہ ابتدائی آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے اندر کچھ مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جو اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں۔ خاص طور پہ اس میں فرائی اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے، اس کے متعلق ڈاکٹر شہزاد سلیم کی ایک چھوٹی سی گفتگو ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سلسلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سب سے پہلے جو یہ وہی یہ بی بی عائشہ سے امام زہری نے روایت کی ہے، اور حضرت عروہ بن زبیر سے کہ انہوں نے نقل کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی کہ ان کو رویا صادقہ، یعنی سچے خواب آنے لگے، ایسے خواب کہ جو بالکل روشن ہوتے تھے اور وہ ان کی تعبیر سامنے آ جایا کرتی تھی۔ تو مولانا مودودی نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، جو جب آپ یہاں پر آتے تھے غار حرا میں اور عبادت جو فرمایا کرتے تھے، ان سچے خوابوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، اور یہاں پر جبل نور کے اوپر غار حرا میں تشریف لاتے تھے، اور یہاں پر آ کے وہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ عبادت تھی جس کو مولانا مودودی نے تہنس کہا ہے، اور اس کے متعلق ایک چھوٹا سا دلچسپ پیرا بھی ہے جو سیرت النبی میں ہے، انہوں نے اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کی ہے، اس پہ بعد میں ہم بات کریں گے۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ
جو خواب بھی وہ آپ دیکھتے تھے وہ روشنی میں جیسا لگتا تھا کہ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز وہ غار ہرا میں عبادت کرنے لگے. یہ کس طرح کی عبادت تھی اس کے اوپر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا. مودودی صاحب یہ کہتے ہیں مولانا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا. آپ کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے تھے اور یہاں پر اس وقت تک رہتے تھے جب تک کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہاں گھر میں اب ضرورت کی چیزیں کچھ وہ کرنا ہے, ان کو ضرورت ہے, تو وہ پھر آتے تھے. اور اچھا, اس کے لیے وقت کا تعین کہ کتنے, یہ آپ کی عمر 40 سال تھی اس وقت, آپ سب جانتے ہیں اس بات کو, اور کتنی مدت یہاں پر یہ آپ کا یہاں پر آنا جانا رہا. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شبلی نعمانی سیرت النبی میں کہتے ہیں کہ کئی مہینے تک, جبکہ بخاری اور مسلم اور دوسری جو احادیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ 1 ماہ تک یہاں پر آئے آپ, اور وہ رمضان کا مہینہ تھا. تو بہرحال یہ بھی ہمیں, مجھے تو ابھی پتہ چلا اس سے جب میں یہ سب تحقیق کر رہا تھا. تو جب آپ یہاں پر ایک دن آپ عبادت فرما رہے تھے جو بھی تہنس کی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ نیند کی کیفیت تھی ان کی, بیداری اور نیند, مطلب وہ بالکل جاگی ہوئی کیفیت نہیں تھی, یہ ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے. اس میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آ کے آپ سے فرمایا کہ اقرا, پڑھو. آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس پر فرشتے نے انہیں بھیجا اور پھر کہا کہ پڑھو. آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے تیسری مرتبہ یہی عمل کیا. بی بی عائشہ بتاتی ہیں کہ یہ اتنا زور سے انہوں نے کیا کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی. تیسری مرتبہ کے بعد جب پھر آپ نے جو کچھ انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, وہ انہوں نے آپ نے وہ 5 آیتیں پھر پڑھی. یوں سمجھ لیں کہ وہ جو علم تھا وہ آپ تک منتقل ہو گیا. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی, کوئی پلیٹ تھی, کوئی تختی تھی جس کے اوپر یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ ایک 40 سال کا شخص جو ہے وہ اس کو اگر آپ کہیں گے تو وہ دہرا دے گا, اگر دہرانے والی بات ہوتی. تو ایسا نہیں ہے, ان کو دکھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ پڑھو, تب کہیں جا کے وہ انہوں نے کہا کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا. تو یہ ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے. یہ تو بہرحال سینے سے بھیچنے کے بعد آپ میں وہ استعداد پیدا ہو گئی کہ پھر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا. آپ پھر گھر آئے تو بہت زیادہ آپ پر ایک گھبراہٹ اور ایک اس کی ہیبت اور ایک خوف کسی کیفیت تھی. بی بی عائشہ, بی بی خدیجہ سے آپ نے کہا کہ مجھے کچھ اڑاؤ. اس کے
اور اس کے بعد پھر ان کو وہ سارا قصہ بتایا کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا حضرت خدیجہ نے، جب آپ نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دوسروں کی امانتیں آپ لوٹاتے ہیں. یہ سب انہوں نے ان کو کہا. اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو چکے تھے اور عربی اور عبرانی کے میں انجیل لکھتے تھے. بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. انہوں نے سارا قصہ ان کو بتایا، اپنے بھائی کو، حضرت خدیجہ نے. ورقہ نے حضور سے پوچھا کہ تم کو کیا نظر آیا؟ حضور نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا. ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس ہے، یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا. کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہوں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. یہ قوم آپ کو نکال دے گی. اس سے پہلے بھی یہی کچھ دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے. خیر بہرحال اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے جب وہ بتایا کہ فرشتے کی آمد سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا، خالی ذہن تھے وہ جس وقت ان پر وحی نازل ہوئی. اور ان کو اس کا بالکل کوئی وہ نہیں تھا کہ یہ اس قسم کی چیز شاید یہ مجھے یا وہ طالب ہوتے یا وہ، ایسا بالکل نہیں تھا. یہ حادثہ جو ہے ان کے کہہ لیں کہ اچانک ہی ہوا تھا، جیسے ایک بے خبر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس قصے سے ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی بہت پاکیزہ تھی، آپ کا کردار بلند تھا. حضرت خدیجہ کوئی کم سن خاتون نہ تھی، بلکہ اس واقعے کے بعد ان کی عمر کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی اور 15 سال سے وہ حضور کی شریک زندگی تھی. تو ان کو پتا تھا کہ یہ کیسے عالی مرتبت انسان ہیں. جب حضور نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تھا تو بلا تامل انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا. اچھا، پھر اس کے بعد اب اس سورہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے، میں بلکہ یہ سورہ پہلے پڑھ دوں، میں اس وقت بھول گیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو اس وقت نازل ہوئی تھی. اچھا، ایک بات اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اس میں آخر تک آؤں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے آخر میں سجدہ تلاوت آئے گا. سجدہ تلاوت کے لیے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا، میں نے غامدی صاحب کو سنا، میں نے انجینئر کو سنا، اور انجینئر نے بتایا کہ سجدہ تلاوت پہ 8 احادیث ہیں، روایات ہیں. اچھا، دونوں کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا یہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے. یہ آپ کو چاہیے کہ یہ آپ ضرور کریں جب یہ آئے. قرآن میں 15 جگہ کے اوپر ہے، 14 یا 15، ایک کا اختلاف ہے جس کو کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے. 12 تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کر لیں تو بہت اچھا ہے،
اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ سجدہ کریں، آپ رکوع کی صورت بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنی گردن کو اس طریقے سے نیچے کر لیں، وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ سجدہ ہو گیا. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے آخر میں جب میں پہنچوں گا تو اس کے بعد آپ چاہیں تو ختم ہونے کے بعد جب آپ اپنی عشاء کی نماز پڑھیں گے تو اس وقت آپ چاہیں تو ایک سجدہ کر لیجیے گا. اس کے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. اب یہاں سے مضمون جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں آیا، جو آیات ہیں یہاں سے لے کے، اور اس میں کل 19 آیات ہیں، 5 یہ یہاں پر ہیں اور باقی جو ہیں وہ یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں. اور یہ اس وقت کا ذکر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی. اس وقت تک ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کیسے نماز کو آپ نے ادا کرنا ہے. تو یہ جو بعد کی جو آیات ہیں وہ ابو جہل سے متعلق ہیں کہ کس طریقے سے وہ آپ کی نماز میں رکاوٹ ڈالا کرتا تھا. تو یہ ہے کلا ان، اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے بندہ جو ہے کس طرح بے نیاز ہو جاتا ہے لیکن اس کو اپنی آخرت کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی ایک اس کا مضمون ہے. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. ان راہ استغنا ان الی ربک الرجا، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے ربی کی طرف ہے. ارایت الذی ینہا، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، ابداً اذا صلی، جبکہ وہ عبادت کر رہا ہو، جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. ارایت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو. او امرا بالتقوی، ارایت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری. میں یہ پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں پھر ترجمہ اکٹھا پڑھ دوں گا میں. الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لم ینتہا لنصفعا بالناصیہ، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا معذرت لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ کلا سند زبانیہ کلا توتے ہو وسجد وقترب. وقترب یہاں پر یہ سجدے کی آیت ہے. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے. اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. دراصل اب ظاہر ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو اکثر نماز کے اندر ہم اس کو سجدے کی آیت ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں پڑھتے، تو اس لیے مجھے بھی تھوڑا سا اس میں دقت ہو رہی تھی پڑھنے کے لیے. اور اس کو جو ہے ارایت ان کذب وتولی،
علم یعلم بأن اللہ یرا کلا لئن لم ینتہی لنصفہا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. جی ہاں. اچھا، اب یہ جو ہے اس میں اس ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ اس وحی سے آپ کی نبوت کا ظہور ہو گیا. نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، اس کا ظہور مگر اس وحی سے ہوا، اور اس میں البتہ تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کا حکم دوسری وحی سے آیا تھا، یا ایھا المدثر سے. اچھا، اس میں کلا ان الانسان لیطغی، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان سرکشی اور ظلم زیادتی پر آمادہ ہو جاتا ہے عموماً. وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ جو سمجھدار آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، وہ اس کے اوپر غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے، غلط روی کیوں اختیار کی جا رہی ہے. وہ اس کا سبب تلاش کرتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک انگارہ اگر اپنی زبان پہ رکھے تو جل جائے گی، تو ہم نہیں رکھیں گے. لیکن اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح پتہ ہے ہمیں کہ ہم زہر کھائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن حرام کا مال کھائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا. تو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار، دراصل یہ دنیا فزیکل لاز پر چل رہی ہے. مورل لاز جو ہیں وہ آپریٹو نہیں ہیں. اخلاقی قوانین انسانی نفس میں موجود تو ہیں، اچھائی برائی سب کو پتہ ہے، لیکن یہ دنیا جو چل رہی ہے اس میں ان اخلاقی قوانین کا دخل نہیں ہے، وہ فزیکل لاز پر چل رہی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. یہ سب کچھ جو ہے اس کا علاج ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمیں ایک دن جا کے جواب دینا ہے. یہ جو اس میں کہا گیا ہے کہ حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. یہ مطلب جو 3 آیتیں ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں، اسی کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے ایک دن جا کے جواب دینا ہے کہیں، جو یہاں آپ غلط کام کریں گے، کسی کا حق ماریں گے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، کسی کا مال غصب کریں گے، تو اگر یہ آپ میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ آخرت کا خوف جو ہے وہ آپ کو ان سب چیزوں سے روکے گا. اچھا، اب یہاں تیسرا جو حصہ ہے وہ جو کہا گیا ہے، تم نے دیکھا کہ اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. تو یہ دراصل ابو طالب جو ہے، وہ ابو جہل جو ہے، اس نے جب آپ نے یہاں نماز پڑھنی شروع کی تو اس نے 2 دفعہ نہ صرف آپ کو روکا بلکہ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. ایک دفعہ اس نے اوجڑی منگائی کہیں سے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ لا کے ڈالی، پھر بی بی فاطمہ کو اطلاع ملی، وہ آئیں اور آ کے انہوں نے وہ سب کچھ کیا. اس کے علاوہ پھر اس نے ایک دن نماز کے دوران یہ کیا کہ وہ آپ کی گردن میں اس کو چادر کو وہ کر کے اور بل دیا، اور وہ بھی اتنا کہ آپ کی جو ہے نا بہت حالت خراب ہو گئی. اس کے بعد اس نے جب تیسری دفعہ یہ سب جب اس نے کہا، اس نے آپ کو باقاعدہ وارننگ دی کہ اگر آئندہ میں نے تم کو یہ نماز پڑھتے ہوئے یہاں دیکھا تو میں تمہاری گردن پر پاؤں رکھوں گا اور اس کے بعد میں تم کو دیکھ لوں گا. تو یہ آیات جو ہیں دراصل جو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، اگر تمہارا
اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جٹلاتا اور منہ موڑتا ہو تو کیا وہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. یہ تیسری دفعہ کا ذکر ہے جب آپ پڑھ رہے تھے. یہ جس طرف اشارہ ہو رہا ہے اس میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، لیکن ایک دم جھٹکے سے آپ کے قریب جب پہنچا تو وہ پیچھے ہٹ کے واپس آ گیا. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، تم اس طرح کیوں آ گئے؟ اس نے کہا ایک بہت بڑی وہ خندق تھی جس میں آگ جل رہی تھی، اور کوئی پر والی چیز جو ہے شے وہ جو ہے وہ مجھے اس طرح وہ دیکھ رہی تھی کہ اگر میں آگے بڑھتا تو شاید میری تکہ بوٹی کر دیتی. تو یہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ شاید یہ دو واقعات جو ہیں حضرت ابو طالب کے زمانے میں پیش آئے جب کہ ان کی پروٹیکشن تھی، اور تیسرا جو ہے وہ آپ جب طائف سے آئے اور آپ کو اللہ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن ملی، تو یہ واقعہ اس صورت میں جو بیان ہوا ہے یہ شاید اس وقت کا ہے. اچھا بھائی، اب یہ تو ہو گئی، یہ اس کی تفسیر تقریباً مکمل ہی ہو گئی. مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں اس کی ابتدا کے متعلق بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وحی کے متعلق اکثر کا اتفاق ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پہلی 5 آیات وہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بات جو کہیں مجھے نظر نہیں آئی، صرف یہیں پر ہی ہوئی، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بھی انہی آیات کے ساتھ آئی تھی، کہ اس کا مطلب بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ اس صورت کے ساتھ ہی یہ بسم اللہ آئی. اس کے علاوہ جو ابھی میں فرائی اسکول آف تھاٹ کی بات کروں گا، سلیم شہزاد صاحب ڈاکٹر کا میں سناتا ہوں آپ کو کلپ، لیکن اس سے پہلے میں مفتی شفیع صاحب کے متعلق بتا دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے، جمہور کا یہی اتفاق ہے کہ یہ پہلی وہ ہیں، لیکن بعض حضرات سورہ مدثر کو بھی پہلی سورت قرار دیتے ہیں، یا ایھا المدثر. تو اور بعض نے سورہ فاتحہ کو پہلی سورت فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد نزول قرآن میں ایک مدت تک توقف رہا، جس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، اور وحی کی تاخیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور غم رہا. اس دور کو زمانہ فترت کہتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد اچانک حضرت جبرائیل امین آئے اور سورہ مدثر کی آیتیں انہوں نے نازل کی تھی، اس لحاظ سے اس کو پہلی سورت کہا جا سکتا ہے. یہ مفتی شفیع کہہ رہے ہیں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پہلی سورہ ہے، ان کو شاید کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مکمل سورت کی، یہ 7 آیتیں جو ہیں مکمل ایک سورہ کی صورت میں آئی تھی. لیکن فرائی اسکول آف تھاٹ اس سے اختلاف کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ سورہ فاتحہ کو کیوں مانتا ہے اور وہ اس کو وہ کرتا ہے. تو آئیے میں آپ کو ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. سورہ الگ کے بارے میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی وحی ہے. یہ بات زبان عام ہے، ہر خاص و عام، ہر بنیادی طالب علم قرآن کا جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ سورہ الگ جو اقرا بسم ربک الذی الگ کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے اس کو پہلی وحی قرار دیا جاتا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اکثریت جو ہمارے مفسرین کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پہلی 5 آیتیں سورہ الگ کی نازل ہوئیں اور یہی پہلی وحی کہلاتی ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری سورہ ہے جو اصل میں پہلی وحی ہے. خواتین حضرات، استاد امین حسن اصلاحی اس بات کو درست نہیں سمجھتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ کے اندر سے جو داخلی قرائن ہیں اس کی نفی کرتے ہیں. سورہ کے اندر جو ایک تند و تیز لہجہ ہے، اس کے اندر ایک ڈانٹ ٹپٹ کا لہجہ ہے، اس کے اندر غصے کا لہجہ ہے، یہ کسی طرح سے موضوع نہیں
اس سورہ کو پہلی سورہ مانا جائے؟ پہلے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ جب اپنے دعوت کو پیش کریں گے، جب قرآن مجید لوگوں کے سامنے آئے گا، تو سب سے پہلی موضوع بات ہے وہ تو دین کی ایک استدلال سے اور سمجھانے کے انداز میں دعوت ہو سکتی ہے۔ اس سورہ کے اندر جس طرح کا لب و لہجہ ہے، جو سختی پائی جا رہی ہے، یہ پہلی وحی کے لیے کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ کشاف صاحب کشاف بخشی انہوں نے یہ بیان کیا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل جو پہلی وحی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ قطع نظر اس سے کہ جو پہلی وحی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے یا نہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم دیکھیں گے، لیکن جس بات کو سمجھنا ہے استاد امین اصلاحی کی، وہ یہ ہے کہ ہم سورہ کی جو شائع نزول ہے، سورہ کس موقع پہ نازل ہوئی، وہ سورہ کے اندر سے سمجھا جائے گا۔ بیرون سے کوئی حکم اس پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سورہ کے اپنے جو مضامین ہیں، اس کا جو کنٹینٹ ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرے گا۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر جو ایک تندی ہے، اس کے اندر جو ایک زجر و توبیخ ہے، ڈانٹ کا ایلیمنٹ ہے، یہ کسی طرح سے بھی اس کو پہلی وحی کے لیے اس کو مناسب نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں آپ کے سامنے استاذ کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ سورہ کے اندر جو ایک خاص طرح کا تیزی ہے، وہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی کے لیے موضوع نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ علق جو شروع یہاں سے ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ تو پہلی 5 آیتیں ہیں۔ اس پہ ایک مزید نقطہ ہے جو استاد نے بیان کیا، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں استاد یہ کہتے ہیں کہ اس کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ اس کو پہلی وہی مانا جائے۔ اس کا ترجمہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پڑھ اپنے اس خداوند کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے تھکے سے، یعنی جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے تعلیم دی قلم کے واسطے سے، اس نے سکھایا انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کر رہا ہے اپنے تئیں بے نیاز سمجھ کر، بے شک تیرے خداوند ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ذرا دیکھو تو اس کو جو روکتا ہے اپنے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوا یا نیکی کا حکم دینے والا ہوا، بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا اس نے دیکھا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر، جھوٹی گناہ گار چوٹی۔ پس بلاوے اپنی پارٹی کو، ہم بھی بلائیں گے سرہنگوں کو، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو خواتین حضرات، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ کے اندر کے جو الفاظ ہیں، اس کے اندر واقعی بہت تندی پائی جاتی ہے اور سختی پائی جاتی ہے۔ جو الفاظ ہیں کہ انسان سرکشی کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اور پھر یہ کہ ڈانٹا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ جو اس بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو گھسیٹیں گے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، اور ظاہر ہے کہ پوری سورہ ہی کا جو ایک لب و لہجہ یہ صاف بتا رہا ہے کہ اس کو پہلی وحی کے لیے سمجھا جانا بالکل غیر موضوع ہے۔ چنانچہ استاذ نے اس کی بنیاد پہ تنقید کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات، چونکہ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سنائی عربی زبان میں، وہ دراصل پہلی وحی ہیں اور بقیہ بعد میں نازل ہوئی۔ اس پر بھی استاد نقد کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کوئی قرینہ نہیں ہے کہ اس سورہ کو ہم مانے کہ 2 قسطوں میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اگر ہم پہلی 5 آیتوں کو الگ کر دیں تو دیکھیے جو 6ٹھی آیت ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کر رہا ہے۔ تو ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کر رہا ہے، یہ دوسری انسٹالمنٹ کے لیے، ایک نئی انسٹالمنٹ کے لیے کسی طرح سے موضوع نہیں ہے۔ ہرگز نہیں کا جو لفظ ہے، اس سے پہلے کوئی الفاظ ہوں گے تبھی اس کو ہرگز نہیں کہ جو کا جو جملہ ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کو جسٹیفائی کرے گا۔ اگر پہلا ہی جملہ یہ ہو کہ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کر رہا ہے، تو یہ کسی طرح سے بھی پہلے الفاظ کسی بھی اگلی انسٹالمنٹ کے نہیں مانے جا سکتے، کیونکہ جو پہلا جملہ ہے وہ نفی کا جملہ ہے، اور نفی ظاہر ہے کسی پہلو سے ہوگی جو سب کا نفی ہے۔ تو وہ سورہ میں حد درجہ اتصال ہے، یعنی 5ویں آیت میں اور 6ٹھی آیت میں، اور پھر ظاہر ہے کہ بقیہ سورت میں اتنا قوی، اتنا محکم اتصال ہے، اتنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو 2 انسٹالمنٹس میں نہیں مانا جا سکتا، اور لہٰذا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ پہلی 5 آیتوں کو ہم پہلی وحی مانتے ہیں۔
خواتین حضرات، سورہ الگ کی تفسیر آپ استاد امینہ اسلائی کے یہاں اٹھا پڑھ سکتے ہیں. اس بات کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ بات جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے یہ نئی نہیں ہے، اور آپ نے یہ بیان کیا ہے. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اکثر المفسرین علی ان الفاتحہ اول ما نزل، یعنی اکثر جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اصل میں سورہ فاتحہ ہے جو سب سے پہلے نازل کی گئی، نہ کہ سورہ الگ. یہ ایک ایسی مسکنسیپشن ہے، اور یہ ایک ایسی عام مسکنسیپشن ہے خواتین حضرات. ظاہر ہے کہ ہم اقرا بسم ربک الذی کے الفاظ کو دیکھ کے عام طور سے بعض دفعہ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کیونکہ پہلی وحی کے لیے بڑے موضوع ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، جبکہ ظاہر ہے کہ یہ آیت آئسولیشن میں نہیں ہے کہ اس سورہ کے ساتھ اس کا ایک حصہ ہے. اور جس طرح سے یہ آیا ہے، یہ استاذ کی یہ بات بہت کبھی معلوم ہوتی ہے کہ ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی بات آئے گی تو اس کے اندر لوگوں کو پیار اور محبت سے سمجھایا جائے گا، استدلال کیا جائے گا. یہ ڈانٹنے کا جو انداز ہے یہ پہلے ہی آغاز میں بھی موضوع نہیں ہے. ظاہر ہے ڈانٹنے کا معاملہ تب آتا ہے کہ جب لوگ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے ہوئے ہوں اور جانتے بوجھتے انکار کرنے کا اصرار کر رہے ہوں، تب تو ٹھیک ہے. لیکن بالکل پہلی ہی وہی میں اس طرح سے ڈانٹ ٹپٹ کی جائے یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے. استاذ کا مسلک میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کسی بھی سورہ کی جو شائن نزول ہے، اس کی جو اوکیجن فار ریولیشن ہے، اس کا جو نازل ہونے کا موقع ہے، اس کو ہم سورہ کے داخل سے متعین کریں گے. اس کے جو انٹرنل شواہد ہیں، اس کے اندر جو شواہد پائے جاتے ہیں اس سے کریں گے، نہ کہ کسی خارج کی روایت سے. ہاں اگر وہ انٹرنل جو جتنے بھی قرائن ہیں اگر کوئی خارج کی روایت کو سپورٹ کرتی ہے تو فابہا، اس روایت کو ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن اگر اس کے خلاف کھڑی ہے تو قرآن مجید محکم ہے، قرآن مجید پریویل کرے گا، اور اسی کے اپنے موقع کلام سے، اسی کی شان کلام سے، اسی کے الفاظ سے پھر ہم یہ طے کریں گے کہ سورہ کا نزول کا کیا موقع ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. یہ جناب فرائی اسکول آف تھاٹ کا آپ نے وہ کر لیا. بس اب میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے ایک بہت دلچسپ چیز مجھے سیرت النبی میں ملی تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یقیناً آپ کے لیے بھی یہ تھوڑی سی نئی ہوگی یہ بات کہ وہ عبادت کی نوعیت کیا تھی اور کیسی تھی. یہ سیرت النبی کا ہے، یہ کچھ اقتباسات وہ میں پڑھ رہا ہوں. مکہ معظمہ سے 3 میل پر ایک غار تھا جس کو ہرا کہتے ہیں. آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے تھے. خیر بار صحیح بخاری میں کہ آپ غار ہرا میں تہنس یعنی عبادت کیا کرتے تھے. یہ عبادت کیا تھی؟ بخاری کے مطابق یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی وہ ایک شرح کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں سوال اٹھائے گئے. یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے غور و فکر اور عبرت پذیری. یہ وہی عبادت تھی جو آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی. ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی، دھوکہ ہوا. چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا، آفتاب بھی اس سے زیادہ. لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے، میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں. یہ تو انہوں نے وہ بتایا. لیکن ایک اقتباس انہوں نے دیا ہے شبلی نے، اور یہ کہہ کے دیا ہے بغیر نام بتائے ہوئے کہ ایک مغربی مورخ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت اس طرح ادا کی ہے. سفر و حضر میں ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے. میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟ نبوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کوئی ہیرا کی چٹانیں، کوئی طور کی سربکلف چوٹیاں، کھنڈر اور میدان، کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ گنبد گرداں، گردش لیل و نہار، چمکتے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا. اب یہ مجھے نہیں معلوم، طارق صاحب بہتر بتائیں گے کہ یہ آیا وسیم اظہر ندوی صاحب کا یہ نوٹ ہے اسی کے ساتھ. ایک مورخ کو انہوں نے وہ کر کے لکھا ہے کہ اس کی معلومات کا ذریعہ کیا ہے. ایک غیر مسلم کے حوالے سے اللہ کے
رسول سے کوئی چیز حتمی طور پر وابستہ کرنا، یہ شبلی صاحب کو کہہ رہے ہیں، وہ وابستہ کرنا جیسے وہ خود وہاں موجود تھا اور اس نے اس سے سنا تھا، یہ بالکل وہی انداز ہے جو عیسائیوں کا اور اہل تشیع حضرات کا ہوتا ہے. بس یہ میری آخری بات تھی، میری بات ختم ہو گئی. اب آپ اس کو پر بات کر سکتے ہیں، کوئی چیز کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ وسیم اظہر ندوی صاحب کا نوٹ ہے. بس صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور یہ صحیح بالکل صحیح نوٹ ہے، بالکل صحیح نوٹ ہے. یہ ایک بات بالکل کرسٹل کلیئر یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو نبوت ملنے والی ہے کا کوئی انڈیکیشن آپ کو نہیں تھا. تو یہ سارے جو قصے ہوتے ہیں وہ ان کو پیدائش ان کو پورا برابر سے گروم ہو رہا تھا. دیکھیں جیسے کہ ایک گوتم بدھ کا تھا کہ وہ نکل گیا تھا، نکل کر وہ سوچتا تھا کہ یہ کیا کائنات کیا ہے، ہمارا پرپس کیا ہے. تو اسی قسم کے کچھ مجھے لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قسم کی کچھ کیفیت سے گزر رہے تھے. وہ تو اب روایتیں یہ ہے کہ وہ گوتم بدھ جو ہے کوئی جنگلوں میں چلا گیا تھا، آپ غار ہرا میں گئے، وہاں پر رہتے تھے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، اس سے ہماری سوچ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہم کو اسٹرانگ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے، اگر ساری یہ جو زیادہ تر اہل تشیع کے اس میں آتا کہ حضور کو یہ پتا تھا کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے اور ایسے ہے، تو یہ ایسی کوئی چیز، یہ آیت تو بالکل کلیئر کر دے رہی ہے معاملے کو. اچھا طارق بھائی، میرا ایک آپ سے سوال ہے جی اسی حوالے سے. یہ نماز کے متعلق ان سب لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ نماز تو وہاں نہیں پڑھتے تھے، یہ سب یہ اس پہ یہ جتنے بھی مفسرین ہیں متفق ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں آپ کو طریقہ بتایا گیا تو اس کے بعد آپ نے جا کے خانہ کعبہ میں وہ شروع کیا. لیکن غامدی صاحب اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ انبیاء سے چلی آ رہی تھی. وہ مختلف آیات کا حوالہ دیتے ہیں اسی طریقے سے کہ جی انہوں نے کہ جی وہ صرف اس میں انہوں نے اصلاح کی، نماز میں اگر کوئی چیز تھی اس میں اصلاح کے قابل. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا نقطہ نظر ہے غامدی صاحب کا، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز تو مطلب کوئی نہ کوئی عبادت کی شکل وہاں موجود تھی بہرحال. اور ان میں سے کچھ لوگ جیسے آپ کو اگر یاد ہو حضرت ابو ذر غفاری کا جو ہے وہ ان کا آتا ہے کہ جی وہ نماز پڑھا کرتے تھے، وہ حالانکہ وہ الگ دور کہیں رہتے تھے اور وہ نماز پڑھا کرتے تھے. یہ اس کے متعلق آپ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیا ہے؟ وہ غامدی صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری اور بھی لوگوں کا بارے میں ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. اب وہ کس طرح سے پڑھتے تھے وہ علیحدہ چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے عبادت کیا کرتے تھے، اور اس میں کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ کس طرح سے عبادت کرتے تھے. وہ وہی عبادت کرتے ہوں گے جو کہ وہاں پہ رائج تھی، جس طرح سے اور عرب عبادت کیا کرتے تھے. مطلب دین ابراہیمی یا تو موجود تھا، اور یہی کہا جاتا ہے کہ جی اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں داخل کر دی تھی وہ اس کے اندر. تو کچھ لوگ تو تھے موجود ایسے کہ جو اس کے اوپر عمل کرتے ہوں گے، نہیں کرتے ہوں گے. ہمیں تو مثال کے طور پہ صرف حضرت ابو ذر غفاری کا ہی نام ملتا ہے بہرحال. ایک نام تو یہ ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کا ہے کہ وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے. میں صرف نہیں، اب چھوٹی سی میں کہوں گا، وہ نماز کی جو بات ہو رہی تھی کہ یہ پہلے سے تھی، تو اس کا سمپل ایک سوال ہم نے پوچھنا ہے کہ جب کعبہ بنا تھا تو ابراہیم اور اسماعیل نے جب بنایا اس وقت ان سے کہا گیا کہ 2 نفل پڑھو، تو وہ ایک طواف کی شکل اور نفل ادا کرنے کی شکل
ابراہیم نے آلریڈی اسٹیبلش کر دی تھی. اب حضور کے زمانے میں جو طواف ہو رہا تھا وہ کافروں نے تھوڑی ایجاد کیا تھا, وہ وہی طواف تھا جو ابراہیم کی طرف سے چلا آ رہا تھا, وہی روایت تھی جو ابراہیم کے ٹائم سے چلی آ رہی تھی, اس میں صرف انہوں نے بگاڑ پیدا کر دی تھی. تو یہ ایک اور ثبوت ہے کہ نماز کا نظام جو کہ ابراہیم نے 2 نفل پڑھے تھے وہ اسی وقت سے جاری تھا. ہاں نہیں صحیح ہے, یہ آپ کی بات بالکل بہت لاجیکل ہے. یہ نہیں, وہ بڑے حوالے دیتے ہیں, غامدی صاحب خود بڑے حوالے دیتے ہیں بہت سارے, ورکعوا مع الراکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. وہ مختلف کئی انبیاء کی مثالیں دیتے ہیں وہ. اور نماز تو میرا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی تھی, نماز بھی تھی, روزے بھی تھے, یہودیوں کے زمانے میں بھی, نصارہ کے زمانے میں بھی. اب طریقہ کار تو نہیں پتا, لیکن نماز تو تھی. تو جیسے آپ لوگ فرما رہے تھے کہ ابو ذر غفاری نماز پڑھا کرتے تھے, اور بہت سے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے, تو ایک طریقہ کار تو تھا نماز پڑھنے کا. اگر یہ نماز حضور کے دور میں آتی تو اس کی کچھ روایتیں ملتی تھیں کہ آپ نے یہاں پہ پہلی بار نماز پڑھا, یا یہاں پہ آپ نے یہ عبادت کری. دیکھیں, یہ اس کا کوئی, اس کی برتھ کا جو ہے, پیدائش نماز کی جو ہے نا, اس کا کہیں پر بھی کوئی حضور کی زندگی سے ریکارڈ نہیں مل رہا کہ کہاں پہ آپ نے شروع کی. تو اس سے بھی ذرا اوپینین سٹرونگ ہوتا, یہ پہلے سے چلے آ رہی تھی. ایسا ہی ہے, میرا خیال ہے ایسا ہی ہے. روزے کا ذکر ہے, نماز کا ذکر ہے قرآن میں, حج کا ذکر ہے. حج شروع سے چلا آ رہا تھا, اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی, سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آ کے صحیح طریقہ بتایا. اس میں اسی طرح نماز کا بھی ہوگا. تو اب یہ وہ کس نوعیت کی تھی, یہ مولانا مودودی بھی, ڈاکٹر اسرار بھی, اور مفتی شفیع بھی, یہ سب اس بات پر وہ کر رہے ہیں اصرار کہ جی وہ جو ہے نماز نہیں تھی, نماز کا طریقہ بعد میں بتایا گیا. اب اس کی وجہ سے ہو یہ گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑا طبقہ, مطلب اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ جی نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کروائی, پہلی دفعہ انہوں نے شروع کی. تو یہ بالکل نہیں ہے, اور اس کے اوپر یہی سب کا, ہم سب کا اتفاق ہے کہ بہرحال یہ موجود تھی یہ نماز. جو اس سورے سے جو ہم سبق سیکھ رہے ہیں, وہ ہے جو اللہ کہتا ہے علم یعلم بأن اللہ یرا, علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کہ اللہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. ہمیں اس چیز کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. تو ہمیں اپنے اعمال کو اس کی لحاظ سے کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں, اور جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو ہمیں آج کی اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ علم یعلم بأن اللہ یرا, اس چیز کو نوٹ کر لیں, علم یعلم بأن اللہ یرا. پھر سے اس کے معنی ایک بار پھر سے دہرا دیں قاری صاحب. علم وہ کیا کے لیے لفظ ہوتا ہے نا, یعلم وہ نہیں جانتا, کیا وہ نہیں جانتا. علم, لم کے معنی نہیں, علم کیا وہ نہیں, یعلم کیا وہ نہیں جانتا. بے انل, یہ ان اللہ یرا, یرا کے معنی دیکھنا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اور بے انا جو ہے وہ اس کے لیے لگا دیا گیا ہے, یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے. جی جی ماشاءاللہ. میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی سوال یہ اٹھا تھا ابھی کہ وہ بائبل میں نماز کا لفظ استعمال ہوا, یعنی سوری میں اس پر طرف واپس جاؤں گا. تو ہمیں اس پہلو پہ ذرا غور کرنے کی بے حد ضرورت ہے کہ قرآن کو الفرقان, البرہان, المیزان
یہ کیوں کہا گیا، ان الفاظ سے کیوں کہا گیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو فرقان کی فرق کر دینے والی چیز ہے کہ جو غلط چیزیں تھیں اس کے اندر ہم نے اس کی تصدیق کر دی کہ وہ کیا غلط تھی کیا صحیح ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اگر یہ اسٹیبلش کر لیں ایک ہی فیکٹ کہ یہ قرآن از دی بک فرام اللہ، تو اس کے اندر جو اللہ نے کریکشنز کی ہیں پچھلی کتابوں کے بارے میں، جو اللہ نے ذکر کی ہیں پچھلی کتابوں کے بارے میں، وہ اس کتاب سے اوتھینٹک ہے ہمیں. تو یہ کتاب ہمیں کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ یہ نظام پہلے اسٹیبلش تھا، یہ کیا کیا تھا پہلے وہ اس کے ذریعے اسٹیبلش کر رہے تھے. اب آئیے بائبل کی طرف. بائبل میں دیکھیں کیوں قرآن اس کو کرائٹیریا کو اس کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ جو جو انہوں نے مسٹیک کی اس کے اندر کریکشنز قرآن نے کی ہیں. اس بائبل کے دیکھیں فار ایگزامپل میں چھوٹی سی مثال دے دوں کیسے لینگویج سے لینگویج انہوں نے چینجز کیے. کہ بائبل کے اندر کلیئرلی سیز مخمدم کہ وہ ویلی آف بقا کے اندر ایک پریز ون اٹھے گا نیم مخمدم. یہ مخمدم کہیں ہیبرو کی بائبل لیں گے وہاں آپ کو لفظ ملے گا. اگر آپ عام ڈیلی کچھ پڑھیں گے انہوں نے اس کا ترجمہ دا پریزڈ ون کیا ہوا. تو اس طرح سے مطلب تو it's called the praised one or the سمجھ گئے مطلب. سو پوائنٹ از دس. ہاں سو یہ مقصد یہ کہنے کا کہ ہمیں قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے تھا تو جو جو اس کے اندر ہے یہ نہیں ہے وہ اس کے لیے میرے لیے ریلیونٹ ہو جاتی ہے چیز. کوئی بات نہیں. اللہ حافظ. بہت صحیح بالکل. اچھا فرقان اور میزان اور فرقان جو ہے وہ اسرار صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک کسوٹی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی کتاب اگر اس پہ آ کے صحیح بیٹھتی ہے تو وہ ریکگنائزبل ہے. اگر قرآن مجید پر آ کر کوئی کتاب اس سے ڈیفر کر رہی ہے تو اس کو پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ جو ہے انہوں نے اسرار صاحب، یہ تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں پر انہوں نے بہرحال اسی قسم کے کچھ معنی بیان کیے. تو جتنی بھی پچھلی کتابیں تھی وہ کتابیں اگر قرآن مجید سے وہ ہے کہ قرآن مجید کے قریب ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. نہیں اگر قرآن مجید کے نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ چیز ہے. وہ تو چیز ہو گئی. لیکن جو اس سورے کے جو ہم تو اس سورے کے حوالے سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ میاں کیا کہتا ہے کہ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے. اور اللہ نے کہا ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے. جی. اور اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ ہم وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو اس لیے وہ انسان سرکشی کرتا ہے. اور پلٹنا یقیناً تیرے رب کی طرف ہے. اور یہ انسان سرکشی کرتا ہے، بے نیاز دیکھتا ہے، پلٹنا ہمیں اس کے رب کی طرف کے ہے. اور تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. اور تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ علم یعلم بان اللہ یرا. انوار صاحب آپ دعا کر دیں. اللہم صلی اللہ انوار بھائی، بلی بھائی کی بیگم صاحبہ کا میرا خیال میں کل آپریشن ہے تو ان کے لیے بڑی خصوصی طور پر دعا کیجیے گا خاص طور پہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مريدا إلا شفيته. آمین.
ولا مریضا الا شفیتا ولا میتا الا رحمتا ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها یا ارحم الراحمین. آمین. یا اللہ ہماری بھابھی کو یا اللہ انہیں صحت کلی عطا فرمائیے، اور یا اللہ ان کی سرجری کامیاب اللہ تعالیٰ فرمائے. یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما کے اپنے بچوں کے سروں پہ سلامت رکھیں. ہمارے ایوب علی صاحب کو بھی یا اللہ اپنے بچوں پہ صحیح سلامت رکھیں اور ان کی جوڑی سلامت رہے. اور یہ آپ سب بھائیوں کو بہت بہت شکریہ، خصوصاً ہمارے طارق صاحب کا جو اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نوازے، اللہ تعالیٰ انہیں ریوارڈ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے آمین عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس میں اور زیادہ توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے آمین آمین ہم سب طارق صاحب آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ماشاء آپ اللہ، بے شک بے شک. اللہ نے ایک وسیلہ بنایا اور سب کے لیے یار، ماشاء اللہ. بے شک بے شک بے شک. بس میں اس میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اس وبا میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھیں، آمین ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائیں، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھیں، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنے اس میں وبال سے بچائیں. آمین اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا. آمین 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 اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا واغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین. ہمارے ناظم صاحب کا بھی بہت شکریہ، آج بڑی اچھی ماشاءاللہ بڑی محنت سے انہوں نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیار کیا. اور یہ ہمارے خلیل بھائی جاوید مغل صاحب، ہمارے شیراز مرزا صاحب، سب نے جنہوں نے بھی اس میں، ہمارے قادری صاحب، جنہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اس میں آمین، اللہ ہمت دے. عظیم عطا فرمائے. سب میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری صحت کے لیے بھی. آمین، اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو بھی صحت دے. ماشاء اللہ. آمین آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں.